رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی۔ حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر۔ حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا، تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز۔ کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ عزتیں، یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا، کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں۔ حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں۔ حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا۔ محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی۔ حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے۔ ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔